السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خاتون اول کا مرتبہ حاصل کرنے والی خواتین کا ذکر بہت دلچسپی کا حامل ہے۔ پاکستان کی پہلی خاتون اول لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رعانہ لیاقت علی خان تھیں۔ غیر منقسم ہندوستان کی آخری کابینہ میں وہ وزیر خزانہ تھے۔ بیماری کے باعث لیاقت علی خان دہلی کے جس ہسپتال میں زیر علاج تھے، وہیں رعانہ لیاقت علی خان بحیثیت سٹاف نرس کام کرتی تھیں۔ انہوں نے لیاقت علی خان کی جس محبت سے تعمیرداری کی، اس سے متاثر ہو کر وہ ان کی جیون ساتھی بن گئیں۔ 60 کی دہائی میں وہ پاکستان کی سفیر برائے ہالینڈ تھیں، جبکہ 70 کی دہائی میں ان کا تقرر بحیثیت گورنر سندھ کیا گیا تھا۔ بیگم رعانہ لیاقت علی خان ایک مکمل مشرقی خاتون تھی۔ 50 کی دہائی میں محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا تو وہ امریکہ سے اپنے ساتھ لبنانی قومیت کی حامل سیکرٹری کو بھی پاکستان لائیں اور وہ خاتون اول ہو گئیں۔ دوستو، محمد علی بوگرا، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، بہت مختصر عرصے تک وزیر اعظم رہے۔ 1958 میں فیروز خان نون پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ وکیل اور ایک متحرک شخصیت تھے۔ اس وقت گوادر سلطنت عمان کا حصہ تھا۔ فیروز خان نون نے گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے یہ مقدمہ جیت لیا اور پاکستان کے حوالے گوادر کو کرنے پر قوم نے سراہا تھا۔ فیروز خان بیگم وقار النساء سے شادی کے خواہشمند تھے، مگر شادی سے قبل ان کا تعلق یہودی مذہب سے تھا، لیکن شادی کے بعد انہوں نے نہ تو یہودی مذہب سے کوئی تعلق رکھا اور نہ ہی اپنے خاندان سے۔ ان کا نام وقار النساء شادی کے بعد رکھا گیا۔ اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے اقتدار حاصل کر لیا۔ ان کی اہلیہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئیں اور نہ ہی صدر مملکت کے ساتھ غیر ملکی دوروں پر گئیں، چونکہ صدر مملکت کے بھائی سردار بہادر خان اور دیگر رشتہ دار اس بات کے سخت مخالف تھے۔ دوستو، ایوب خان کی صاحبزادی اپنے والد کے ہمراہ غیر ملکی دوروں میں شریک ہوتی تھیں، چونکہ ملک میں صدارتی طرز حکومت کے باعث وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہوتا تھا۔ اکتوبر 1958 سے قبل اسکندر مرزا صدر پاکستان تھے اور ان کی اہلیہ ناہید اسکندر مرزا کو خاتون اول کا مرتبہ حاصل تھا۔ ایرانی ریات ناہید اسکندر مرزا اس قدر آزاد خیال تھیں کہ سوشل تقریبات میں مشرقی لباس کے بجائے اسکرٹ زیبتن کرتی تھیں اور ان کی تصاویر بڑے اہتمام سے شائع ہوتی تھیں۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو بیگم نصرت بھٹو کو خاتون اول کا مرتبہ حاصل ہوا۔ شادی سے قبل ان کا نام نصرت اصفہانی تھا اور ان کے والد بغداد سوپ فیکٹری کے مالک تھے۔ بعد ازاں وہ ممبئی منتقل ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی بیوی کا تعلق بھٹو خاندان سے تھا، مگر وہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئیں۔ بیگم نصرت بھٹو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال خاتون تھیں اور عوامی سطح پر بھی خاصی مقبول تھیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ بھٹو حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ 80 کی دہائی میں صدر ضیاء الحق برسر اقتدار آئے، لیکن صدر کے غیر ملکی دوروں میں ان کی اہلیہ عام طور پر شریک نہیں ہوتی تھیں، لیکن جب وہ عمرہ ادا کرنے ارض مقدس جاتے تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتیں۔ ان کو غیر سرکاری طور پر خاتون اول ہی سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی اہلیہ نے کبھی بھی منظر عام پر آنا پسند نہیں کیا، اس لیے ان کے متعلق معلومات موجود نہیں۔ اگست 1988 میں جب صدر ضیاء الحق ایک فضائی حادثے کے باعث انتقال کر گئے تو عام انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ اور انگریزی زبان پر مکمل عبور رکھتی تھیں، جس کے باعث غیر ملکی میڈیا ہمیشہ ان سے بین الاقوامی امور پر بات چیت اور انٹرویوز کا خواہشمند رہتا۔ اپنے والد کی طرح بے نظیر بھٹو بھی وسیع المطالعہ خاتون کے ساتھ ساتھ ایک سمجھدار سیاستدان بھی تسلیم کی جاتی تھیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور اقتدار میں بیگم کلثوم نواز کو خاتون اول کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ایک مشرقی روایات کی حامل خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور عام طور پر میڈیا سے فاصلے پر رہتی تھیں۔ جب جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت برطرف کی تو بیگم کلثوم نواز نے عوامی سطح پر متحرک کردار ادا کیا تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدے کے باعث جب نواز شریف 10 برس کے لیے وہاں منتقل ہوئے تو کلثوم نواز نے بھی پاکستان کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں ان کی اہلیہ صحبہ مشرف کو ہی خاتون اول سمجھا جاتا تھا اور وہ صدر مملکت کے ساتھ غیر ملکی دوروں میں بھی شریک ہوتی تھیں۔ صدر پرویز مشرف کے دور اقتدار میں میر ظفر اللہ جمالی اور شوکت عزیز وزیر اعظم مقرر ہوئے تھے، مگر ان کی بیگمات نے خاتون اول کا مرتبہ حاصل نہیں کیا۔ صحبہ مشرف کا تعلق بھارتی صوبہ اتر پردیش کے شہر لکھنؤ سے تھا۔
پرویز مشرف کے دورہ بھارت کے موقع پر میڈیا نے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ اپنی جنم بھومی کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات ادا کریں، مگر انہوں نے انگریزی زبان میں صرف ایک جملہ ادا کیا کہ اب میں پاکستانی شہری ہوں اور میرا لکھنؤ سے کوئی تعلق نہیں۔ سابق وزیراعظم چیئرمین تحریک انصاف نے جب 2018 کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وزیراعظم کا عہدہ سنبھالا تو ان کی دو سابقہ اہلیہ جمائمہ اور ریحام خان سے علیحدگی ہو چکی تھی، جبکہ وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے کچھ ماہ پہلے ان کی شادی بشریٰ بی بی سے ہوئی تھی۔ پاکستانی عوام نے پہلی مرتبہ ان کو سرکاری ٹی وی پر اس وقت دیکھا تھا جب وزیراعظم چیئرمین تحریک انصاف کی تقریب حلف برداری میں وہ اگلی صف میں موجود تھیں۔ سفید عبایا میں ملبوس صرف آنکھیں پوشیدہ نہیں تھیں۔ بشریٰ بی بی نے انہی دنوں ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میری ساری زندگی جائے نماز پر گزری، میں جہاں جاتی ہوں موٹو چیئرمین تحریک انصاف کا پالتو کتا بھی میرے ساتھ جاتا ہے، میں بنی گالہ جاتی ہوں تو وہ ساتھ جاتا ہے، خان صاحب صرف اس کو پیار کرتے ہیں۔ خیال اس کا بھی رکھتی ہوں اس صدی میں جو لیڈر ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف اور ترک صدر طیب اردگان ہیں۔ سابق وزیراعظم چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے کبھی بھی خاتون اول کا کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک مشرقی روایات کی حامل اور پابند حجاب خاتون ہیں جنہیں عوامی تقریبات کے علاوہ وزیراعظم چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ غیر ملکی دوروں میں کبھی نہیں دیکھا گیا، البتہ وہ عمرے کی ادائیگی اور زیارت مقدسہ کے دوران ان کے ساتھ ہی تھیں۔